محترم ایسر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی سروسز، اپنی خدمات بغیر کسی معاوضے کے والنٹیرلی اس مشکل کی گھڑی میں قوم کے سپرد کی۔ اب یہ آپ کی قومی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی ذمہ داری بھی، کہ آپ نے جن سروسز کی انجام دہی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی یہ سروسز والنٹیرلی دی ہیں، ان کو آپ بجا طور پہ بجا آوری اس کی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح ایم پی اے صاحب نے فرمایا اور ہمارے دیگر مشران صدر صاحب نے اور دیگر نے فرمایا کہ یہ بالکل ہی ایک نان پولیٹیکل غیر سیاسی فورم ہے۔ ہماری ایفیلیشنز ہو سکتی ہیں کسی نہ کسی پارٹی سے، کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں جب کہ یہ جنگ ہم سرحدوں کے اندر لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہم اپنے گھروں، اپنے محلوں، اپنے بازاروں میں لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں ہمارے بچوں، خواتین سے لے کر ہمارے بزرگ اور نوجوان سارے متاثر ہیں، اور اس جنگ سے ہم اس صورت میں جیت اور سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب ہم سارے مل کر اپنی سماجی معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور اس میں آپ ہمارا ہراول دستہ ہوں گے۔ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی اس ٹائیگر فورس کی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے تمام انفارمیشنز۔ میں ان میں سے چیدہ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جن میں سب سے اہم چیز حسن خلق ہے کہ آپ کے ذمہ جو بھی ڈیوٹی لگائی جائے، آپ نے اسے اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی انجام دہی کرنی ہے۔ یہ خدمت ہے، کوئی افسری یا کوئی مقام نہیں، اور اس میں مقام اسی کا ہے جس نے جتنا زیادہ خوبصورتی سے، جتنا زیادہ حسن خلق سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، اور اس پینڈیمک سے، اس عالمی وبا سے ہمارے خطے کو اور پھر اوورآل پاکستان کو بچانے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ تو اس میں سب سے اہم چیز، سب سے پرائم چیز وہ ہے حسن خلق۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی وابستگی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی میں کہیں پہ ہماری سیاسی وابستگی کی بو خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ ہم ان تمام چیزوں سے جب بالا تر ہو کے کام کریں گے تو اللہ پاک بھی ہماری کاوشوں میں برکت ڈالے گا اور ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی کام شروع نہیں کرنا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر ہم طریقہ کار میں کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے، کوآرڈینیٹڈ ہوگا، اور اس کی اونرشپ بھی تمام ادارے لیں گے۔ آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی جائے، آپ نے وہ ڈیوٹی ہی صرف سر انجام دینی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جو ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی جائے، آپ نے کسی اور کو بھی وہ ڈیوٹی، ایون اپنے کسی ٹائیگر ساتھی کو بھی وہ ڈیوٹی اسائن نہیں کرنی پرائر، لیکن اس کی اگر آپ پرمیشن جو آپ سے بالا جگہ ہے وہاں سے نہ لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آپ نے ایک والنٹیئر کی حیثیت سے، جہاں پہ آپ کو کسی آفیسر کے ساتھ، کسی محکمے کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، یا سول سوسائٹی میں جب آپ گھومتے پھرتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں ایک والنٹیئر کی حیثیت سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے، جو آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی، ہم تمام کو ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق، ان کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق ہم اسائنمنٹس دیں گے، اور وقتاً فوقتاً ان میں رد و بدل بھی کرتے رہیں گے، اور وہ دیتے یا بڑھاتے یا کم بھی کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے اس کا ڈیلی کا لاگ رکھنا ہے، ڈیلی کی اس کی کارروائی اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے، اور ہفتے کے بعد وہ کارروائی اپنا جو نیکسٹ فورم ہے اس میں سبمٹ کرنی ہے کہ میری آج کی اس ہفتے کی کارکردگی یہ رہی ہے۔
دوسرا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ سارے ہی بہت ہی زیادہ لا ابائڈنگ اور درد دل رکھنے والے شخصیات ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس میں کسی بھی غیر قانونی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے ہم تمام کو اخلاقی طور پہ مذہبی طور پہ بھی بچنا چاہیے، اور جب ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے تو ہمارے دو چند ہو جاتی ہیں ذمہ داریاں اس حوالے سے، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی فیلڈز آف ریسپانسبلٹیز ہیں، آج تک جو کچھ ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے عمل سے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہ ایک ہم عالمی وبا کا ہمیں سامنا ہے اور اس سے ہم نے کس طرح عہدہ برا ہونا ہے، تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ماسک پہن کے رکھیں، ہم نے لوگوں کو سوشل ڈسٹینس، یہ تمام کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اسائنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں جب ہم پھر رہے ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں پہلے تو اپنے پہ لاگو کریں، پھر دوسروں سے توقع رکھیں۔ اگر میں نے خود کوئی بات نہیں کی اور دوسروں سے میں توقع زبانی رکھوں گا تو اس میں وہ وزن نہیں ہوگا۔ تو آپ سے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ کا دھونا، صفائی کا خیال اور ماسک کا استعمال اور رش والی جگہوں سے اجتناب، غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے اجتناب، یہ لوگوں میں آپ نے انکلکیٹ کرنی ہے، یہ لوگوں میں ان چیزوں کو ڈالنا ہے۔ معاشرے میں بہت اچھی ایک کاوش ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ، اور آج جو میں سن رہا تھا WHO کی طرف سے جو ابھی آیا ہے کہ ہمیں ابھی اس پینڈیمک کے ساتھ، کیونکہ مستقبل قریب میں اس کی کوئی ویکسین یا اس طرح کی سدباب کی چیزیں نہیں مل رہی، تو ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا چلن سیکھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا اسی طرح ممکن ہے، اور ہم اپنے اور اپنے معاشرے کو اس طرح ہی بچا سکتے ہیں کہ جب ہم یہ جو پروٹوکول دیے گئے ہیں خود ان کو فالو کریں گے، اور نمونہ بنتے ہوئے دوسروں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوٹی آپ کو دی جائے، خصوصاً ہاسپیٹلز میں ہو سکتا ہے نان ٹیکنیکل ڈیوٹی کہ لوگوں کو آپ نے آرگنائز کرنا بازار کے حوالے سے یا کوارنٹین کے حوالے سے، ہاں، اور دوسرا سب سے اہم چیز جو آپ کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم ہوم کوارنٹین کی طرف رکھیں گے، سیلف آئسولیشن کی طرف لے جائیں گے، اور کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اور اگر کسی کو یہ حالت اتنی خراب بھی نہیں ہے تو اس کو انشور کریں گے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، لیکن اخلاق کے ساتھ۔ کسی کی چادر چار دیواری کو ہمیں پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ ایک خدمت ہے، یہ کوئی بڑائی یا اونچائی نہیں ہے، اور اس خدمت کی انجام دہی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ چند معروضات تھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا۔ جس طرح سب نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، تو ان معروضات کے ساتھ میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اور ہمارا یہ جو واڑی ہے، ایک آخری بات میں ضرور کروں گا جو میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کرتا ہوں۔ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میری پوسٹنگ واڑی جیسے علاقے میں ہوئی ہے، جو ایک خاندان کا علاقہ ہے، جہاں مشر اور کشر کا ایک فرق بڑا واضح ہے، اور اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے مشر کا، اور میں یہی توقعات لے کے آیا ہوں، اور یہ توقعات آبزرو بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں یہ توقعات میری بڑھ گئی ہیں، اور آپ انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ، اسی توقعات کے ساتھ، انہی آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے پھر توقع رکھوں گا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم واڑی کو نمونہ بنائیں گے پورے پاکستان کے لیے۔ آج جو ہم بازاروں میں حالت دیکھتے ہیں، ہم اپنے حسن خلق سے، اپنے اخلاق سے سارے نوجوان بیٹھے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی والنٹیریلی کر رہے ہیں تو مجھ جیسا بوڑھا بندہ بھی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ جہاں پہ آپ مشر کی قدر کرتے ہیں، وہاں کشر کے بھی کچھ چیزیں دیکھ کے مشر سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو شاید آپ کو اس وقت نہ بتائیں، لیکن بعد میں گھر جا کے وہ کہیں کہ فلاں بچے کو دیکھ کر یار مجھے بہت اچھا لگا۔ اور انشاءاللہ آپ ایک رول ماڈل بنیں گے، آپ ہماری توقعات پر، گورنمنٹ آف پاکستان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ شکریہ، نوازش۔
September we met, I could tell by your smile.